إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات
ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص ہے۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعی نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ذوالحجہ کے مہینے کے اندر مسلمان جہاں پر ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، عید الاضحیٰ والے دن قربانی والی، ذوالحجہ کے مہینے کے اندر ہی اسلام کا ایک بہت بڑا رکن جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، جسے بیت اللہ کا حج جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے اندر ایک حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے اندر عرفات کے میدان کے اندر ایک خطبہ دیا، جس جگہ آج مسجد نمرہ جو ہے وہ تعمیر ہو چکی ہے، اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، جس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان حج کے ایام میں ایک عرفات کے میدان میں خطبہ دیا، ایک خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر منا کے اندر بھی دیا 10 تاریخ والے دن، ایک خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ایام میں 13 تاریخ کو اور دیا، مختصر سا خطبہ۔ ان سارے جو خطبوں کو انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ باری باری آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کروں گا، کیسے وہ لمحات ہوں گے کہ جن لمحات کے اندر جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوں گے اور حج کے اندر جو خطبے دینے والے ہیں وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم حج کے ایام میں دیکھتے ہیں نا، بیت اللہ کے اندر رونق، عرفات کے میدان کے اندر رونق، اور پھر جو خطبہ دیا جاتا ہے مسجد نمرہ کے اندر پوری دنیا کے اوپر دکھایا جاتا ہے۔ مسلمان جو ہے اس خطبے کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں کہ بھئی وہاں پر جو مسلمانوں کا ایک قلعہ ہے، وہاں سے مسلمانوں کے لیے کیا پیغام جو ہے وہ جاری ہوتا ہے ساری دنیا کے لیے۔ لیکن وہ لمحات، جن لمحات کے اندر جو ہے وہ حج کرنے والی جماعت جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، اور حج کا خطبہ دینے والے عرفات کے میدان کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اس موقع کے اوپر جو خطبہ دیا نا، آپ جانتے ہیں آج بھی بڑا جامع اور مختصر خطبہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جس میں امت کے تمام مسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آج کے اس دور کے اندر مسلمانوں کو اس وقت کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو لاہ عمل بھی دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کے اندر ایک حج کیا ہے، اس حج کے اندر آپ نے جو خطبہ دیا ہے نا، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک نے اس خطبے میں جو باتیں بتلائی ہوں گی ان کی اہمیت کتنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک نچوڑ جو ہے وہ عبادات کا
اور بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ہے وہاں پر بتلایا تھا۔ اس خطبہ کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلے محبت کا یہ تقاضا ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے اس خطبے کے جو الفاظ عربی کے اندر ہیں نا، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پہلے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے اندر اپنی زبان سے کن الفاظ میں صحابہ کو تلقین کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر تمہارے خون، تمہارے مال حرام کر دیے گئے ہیں جس طرح آج کے دن کی تمہارے اوپر حرمت ہے، عرفات کے دن۔ اور حج کا جو مہینہ ہے، فرمایا فی شہرکم ھذا، یہ جو ذو الحجہ ہے، جس طرح تمہارے اوپر اس مہینے کی حرمت ہے، آج کے اس دن کی حرمت ہے، فی بلدکم ھذا، جس شہر کے اندر تم موجود ہو، مکہ شہر کی جس طرح حرمت ہے، اس طرح تمہارے اوپر تمہارے مسلمانوں کے خون اور تمہارے مال حرام کر دیے گئے۔ پھر فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موزون، لوگوں جاہلیت کے سارے امور اللہ رب العالمین نے میرے قدموں کے نیچے رکھ دیے ہیں، یعنی کہ وہ ضائع کر دیے گئے ہیں۔ جاہلیت کی پکار کوئی نہ پکارے، جاہلیت والے کام کوئی نہ کرے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جاہلیت کے اندر بہائے جانے والے جو خون ہے نا، وہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَعْظَمُ مِن دِمَائِنَا، اور پہلا خون جو ہمارے خونوں میں سے ہے، دم ابن ربیعہ بن الحارث، وہ ربیعہ بن حارث کا خون ہے، کان مسترضعا فی بنی سعد، وہ بنی سعد کے اندر جو ہے وہ دودھ پیتے تھے، فقتلہ حذیل، حذیل قبیلے نے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا لڑائی کے اندر۔ اور پھر فرمایا ورب الجاہلیہ، جاہلیت کا جو سود ہے موضوع، وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا وَأَوَّلُ رِبَا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب، سب سے پہلے جو ربا جو سود ہے وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعَ كُلُّ، موضوع سارے کا سارا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ جو جاہلیت کے اندر جو ہے وہ سود کی پکاری جاتی تھی، سب سے پہلے جو عباس بن عبد المطلب کا سود ہے وہ بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ پھر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، لوگوں اللہ سے عورتوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں ڈر جانا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِإِمَانِ اللَّهِ، اور تم نے ان کو اللہ کی امان کے اندر جو ہے وہ لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ساتھ تمہاری بیویاں تمہارے اوپر حلال ہو گئی ہیں۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، تمہارے اوپر ان کا یہ حق ہے، اللہ یواتین فرشکم احدا تکرہونہ، کہ وہ عورتیں اپنے بستروں پر کسی غیر کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی کہ وہ بدکاری نہ کریں۔ پھر فرمایا فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر وہ اس طرح کا عورتیں کام کریں، فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، پھر ان کو تم جو ہے وہ تھوڑا مار سکتے ہو۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے ذمے ان کے کپڑے بھی ہیں، ان کا رزق بھی ہے، ان عورتوں کا جو تمہارے ساتھ جن کا نکاح ہوا ہے۔ فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تُضِلُّوا بَعْدَهُ، میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کو پکڑ کر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي، تم سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے میرے صحابہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، ہم آپ کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، آپ نے پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے نصیحت بھی کی۔ فَقَالَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبابہ انگلی کو یرفعها السماء آسمان کی طرف بلند کیا، اشارہ کیا، وینکتها الی الناس آپ لوگوں کی طرف اشارہ کرتے تھے، آپ اوپر آسمان کی طرف انگلی کو اشارہ کیا، پھر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا اس بات کے اوپر کہ میں نے تیرا پیغام جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے الفاظ جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، کچھ الفاظ کچھ احادیث کے اندر اور بھی ملتے ہیں، بعض روایات کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اب تم میں سے جو یہاں پر موجود ہے وہ دوسروں تک بات کو پہنچائے۔ پھر کچھ خطبوں کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر حاصل ہے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ایام میں جو 2-3 خطبے دیے نا، ان خطبوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک بہت لمبا عنوان ہے، عربی کے اندر اگر یہ پڑھا جائے خطبہ تو 5-10 منٹ کی بات، جس طرح میں نے پڑھا ہے، لیکن اپنی جامعیت کے لحاظ سے یہ ایک مضمون کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ پہلی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر ذکر کی، اس کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ آج میں وہی آپ کے سامنے صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگو ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، لوگو تمہارے اوپر تمہارا خون، تمہارے مال اس طرح حرام کر دیے گئے ہیں جس طرح مکے شہر کی حرمت ہے، اس کے اندر بندہ فساد نہیں کر سکتا، جس طرح جو ہے وہ آج کے دن کی عرفات کے میدان کی حرمت ہے، جس طرح جو ہے وہ اس مہینے ذو الحجہ کی حرمت ہے، اس کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی، قتل و غارت، خون بہانا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، یہ کتنا بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو بندہ یہ کہہ دے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بندے کا خون بہانا تمہارے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، بلکہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ جو بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی چھری، کوئی نیزہ، کوئی بندوق، کوئی ہتھیار اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف اس کا منہ بھی نہ کرو۔ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اگر تمہارے پاس کوئی اوزار ہے، کوئی چھری ہے، کوئی نیزہ ہے، ٹھیک کرنے کے لحاظ سے یا کسی بھی انداز کے اندر اس کا منہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ جائے، اتنی بھی اجازت نہیں۔ ہاں فرمایا کچھ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے، ان کا خون حلال ہے، وہ کون سے؟ فرمایا 3 لوگ ہیں، السیب الزانی، وہ شادی شدہ بندہ جو بدکاری کرے، جو زنا کرے، اسلامی حکومت کے اندر اس کا مقدمہ عدالت کے اندر آئے، اسلامی حکومت کی حدود یہ ہیں، حد یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کو جو ہے وہ پتھر مار مار کر سنسار کر دو، یہ چاہے کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے عدالت کہہ دے، ثابت ہو جائے اس بندے نے بدکاری کیا، پھر اس کے لیے تمہارے اوپر حلال ہے، بلکہ ایک جماعت مسلمانوں کی اکٹھی ہو اس کو پتھر مارنے کے لیے، یہ حلال ہے۔ دوسرا فرمایا والنفس بالنفس، وہ بندہ جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کر دیتا ہے، اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ واقعتاً اس بندے نے اس کو قتل کیا ہے، تو پھر قصاص کے اندر اس مسلمان کو بھی قتل کرنا جائز ہے، یہ قصاص کے اندر ہے۔ شادی شدہ زانی اور پھر قصاص کے اندر قتل ہونے والا، اور پھر تیسرا فرمایا والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، وہ بندہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے۔ اسلامی حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اسے سزا دے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ اٹھ کر سزا نہیں دے سکتا، آج یہی تو امت کے اندر فتنہ آ گیا، چاہے کوئی مرتد ہے، چاہے کوئی بے دین ہو گیا ہے،
چاہے کوئی زندیق ہو گیا، جو بھی ہے، یہ اسلامی حکومت کا کام ہے کہ اس کو سزا دے، ورنہ ہر کوئی بندہ دوسرے کو اٹھ کر گستاخ کہہ کر قتل کر دے گا، یہ ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا 3 قسم کے بندوں کے لیے جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ تمہارے لیے خون حلال ہے، وہ بھی عدالت کا کام ہے۔ کیا؟ شادی شدہ زانی پتھر مار مار کے مار دو، ایک جان کے بدلے جان، تیسرا وہ بندہ جو مرتد ہو جائے۔ دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے تو بنی اسرائیل کے اوپر یہ بات لکھ دی، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جو بندہ کسی دوسرے مسلمان کو، کسی دوسرے کو قتل کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری کی ساری انسانیت کو قتل کیا، اس نے زمین کے اندر فساد پیدا کیا۔ اور جو لوگ زمین کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ وہ لوگ جو حارب ہیں، جو زمین کے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹو۔ یہ اسلامی مملکت، اسلامی حکومت کا تھا کہ وہ بندہ جو کسی ایک جان کو قتل کرتا ہے وہ ساری کی ساری انسانیت کو گویا کہ قتل کرتا ہے۔ اسلام کے اندر تو اللہ رب العالمین نے کانٹا بھی راستے کے اندر ہو نا، کوئی پتھر بھی راستے کے اندر پڑا ہو، اس کو بھی ہٹانے کے اوپر ثواب رکھا ہے، چہ جائے کہ مسلمان کو جو ہے وہ قتل کر دینا، یہ کتنا بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو بندہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کا بدلہ ہے ہی جہنم، وَغَضِبَ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ کا غضب اور غصہ اس بندے پر، اللہ کی لعنت اس بندے کے اوپر، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے سوال کیا، کہنے لگے ایک وہ بندہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، بعد میں وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، صالح ہو جاتا ہے، نیک عمل کرنے شروع کر دیتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس نے کسی مومن بندے کو قتل کیا ہے، وہ چاہے توبہ کرے، وہ چاہے کچھ بھی کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یجیء القاتل والمقتول یوم القیامہ، قاتل اور مقتول قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا۔ مقتول اپنے جو ہے وہ متعلق براس صاحبہ، مقتول کہے گا یقول ربی صل ھذا لما قتلنی، اے اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اس آیت کا مطلب یہ منسوخ نہیں ہوئی، کوئی بندہ کسی مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے پھر وہ توبہ بھی کر لینا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا موقف تھا، حالانکہ عام موقف یہ ہے کہ توبہ جتنے مرضی گناہ ان کو معاف کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتی، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن اس بارے میں اتنا سخت فتویٰ دیتے تھے اور کہتے تھے جو بندہ کسی مومن کو قتل کرے قرآن کی اس آیت کی روشنی کے اندر اور نبی پاک کے ان الفاظ کی روشنی کے اندر وہ بندہ اللہ کے دربار کے اندر آئے گا اور اللہ رب العالمین اس سے جو ہے وہ سوال کریں گے، بلکہ جو مقتول ہوگا وہ اس کو پکڑ کر اللہ کے دربار کے اندر لے کر آئے گا، اس بندے کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا موقف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی سنگینی کو سب سے پہلے جو ہے وہ ذکر کیا، لوگوں تمہارا خون تمہارے اوپر حرام ہے، تمہارا خون۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ أَهْلِ الدُّنْيَا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ، ساری کی ساری دنیا کو ختم کرنا نا اللہ پر بڑا آسان ہے، مِن قتل مُؤْمِنٍ بغیر حق، جو بندہ بغیر نہ حق کسی مومن کو قتل کرتا ہے نا یہ معاملہ اس سے بھی بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کر دے، کہ دنیا کو اللہ ختم کر دے یہ معاملہ ہلکا ہے، لیکن کوئی بندہ کسی مومن کو قتل کرے، کسی مسلمان کو قتل کرے، یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں آپ نے سباب المسلم فسق وقتالہ کفر،
مسلمان بھائی کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان بھائی کو قتل کرنا کفر ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ موجود ہے، آپ نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول قاتل تو جہنمی ہے، مقتول کیسے جہنمی ہے؟ کہا دونوں ایک دوسرے کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو، دونوں کی نیت ہو، جس کا داغ لگا اس نے مار دیا، دونوں ہی جہنمی ہے۔ ہاں اگر وہ بندہ جو مقتول ہے وہ ایسے ہی مارا گیا، اس کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ حابیل کہنے لگا کہ میں نہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، میں تجھے قتل بھی نہیں کروں گا، میں تیرے سامنے کوئی جو ہے وہ یہ نہیں کروں گا کہ میں تیرے خلاف جو ہے وہ لڑائی کرنا شروع کروں۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں تو اپنے ہاتھوں سے تیرے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک کے لیے جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، قابیل کو ان قتل کے گناہوں کا ایک حصہ جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ دنیا کے اندر جو بندہ گناہ کرتا ہے جس طرح کے قتل کا، قیامت تک کے لیے کوئی نیا کام بندہ کو ایجاد کر دینا، پھر جو بندہ اس طرح کا کام کرتا رہے گا اس کو اس کا گناہ کا حصہ جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی کتنی حرمت بیان کی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، لوگوں مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، زبان سے محفوظ ہو جائے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہو، لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، زبان سے تکلیف نہ دے۔ اور مسلمان کی حرمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن تجھ سے زیادہ ایک مومن کی حرمت اور عزت ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ ارے بھائیو، بیت اللہ کی طرف ہم ٹانگیں نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار لتا نہ کرو بیت اللہ۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ تیرا مقام اپنی جگہ پر، لیکن ایک مسلمان کی حرمت، یہ مقام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ کی طرف ٹانگیں نہیں کرتے اور مسلمان کو جو ہے وہ مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی کرنا، زیادتی پہ زیادتی کرنا، ہاتھ اٹھانا، زبان سے تکلیف دینا، یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ظالم لوگوں اس بات سے بے خبر نہیں، اللہ جانتا ہے جو تم ظلم کر رہے ہو، اللہ غافل نہیں ہے۔ جتنا دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور جو مسلمان ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے، اور مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، بچ جانا چاہیے نا۔ خاص طور پر کسی مسلمان مومن کو تکلیف دیتے ہوئے اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی اتنی حرمت کو بیان کیا، جنگ کے دوران ایک کافر نے جب وہ مسلمان کی تلوار کے نیچے آیا تو وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، صحابی نے کہا تو بہانے بناتا ہے، اور اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرا رکھا، آپ نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھا تھا، کیا تو نے اس کے سینے کو چیر کر دیکھا تھا اس نے کلمہ اندر سے پڑھا کہ باہر سے پڑھا؟ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ مسلمان بندہ جس نے کلمہ پڑھا اسے قتل کر رہا، یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اگر اس نے کلمہ زبان سے پڑھ لیا تھا پھر اسے نہیں مانا۔ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین جو ہے وہ تنگ کرتے رہے مدینے کے اندر، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، نبی پاک نے ان کے خلاف جہاد نہیں کیا، تلوار والا جہاد نہیں کیا۔ حالانکہ جب بتا دیا کہ فلاں فلاں لوگ ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ محاذرائی کر رہے ہیں، جب پتہ چل گیا، جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، سارے معاملات صاف ہو گئے،
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہودیوں کے خلاف بھی اور ان کے خلاف بھی کچھ جو ہے وہ کیا، تلوار والا جہاد نہیں کیا جب تک انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ مسلمان کی حرمت ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا خون بہانا حرام ہے۔ نبی پاک نے خطبے کے اندر پہلے لفظ یہ استعمال کیا، اور ایک جگہ پر تو جامع ترمذی کے اندر الفاظ موجود ہیں، آپ نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مومن، اگر آسمان و زمین کے اندر سارے کے سارے لوگ، آسمان و زمین والے، ایک مومن کے خون بہانے کے اندر سارے برابر کے شریک ہونا، اللہ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ زمین و آسمان کو بھرنے کے برابر بھی لوگوں کو جہنم میں ڈالنا پڑے اللہ ڈال دے گا۔ ایک مومن کے قتل کے اندر سارے زمین و آسمان والے لوگ برابر کے شریک ہوں تو اللہ سب کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس بات سے اندازہ نہیں کہ ایک مسلمان، ایک مومن کی کتنی حرمت ہے۔ ہمارے ہاں کو کس طرح کا قتل ہو جائے نا تو کہتے ہیں گول پرچہ ہو گیا، سارا علاقہ ہی ہے، نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ کٹ گیا، یہ نہیں پتا کہ قاتل کون ہے۔ یہ تو دنیا کا مقدمہ ہے، ایک مقدمہ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ ایک مقدمہ سب سے پہلے حقوق العباد کے اندر جو فیصلہ کیا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، اللہ کے ہاں جو سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ خونوں کے اندر کیا جائے گا۔ کس نے خون بہایا؟ حقوق العباد کے اندر سارے کے سارے لوگ اگر ایک مسلمان کے قتل کے اندر شریک ہو جائیں، اللہ سب کے سب لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، سب کے سب لوگوں۔ کیا ہم نے تاریخ اسلام نہیں پڑھی؟ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے، بیعت رضوان کے نام سے۔ یہ وہ بیعت تھی جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت کس وجہ سے ہوئی تھی؟ یہ بیعت اس وجہ سے ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے، مکے والوں نے کہا ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، نبی پاک نے بات چیت کرنے کے لیے اپنے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے اندر بھیجا، جاؤ سفیر بن کر جاؤ، ان کے ساتھ بات کرو کہ ہم اپنی تلواروں کو اپنے نیاموں کے اندر رکھیں گے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تو عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ بات چیت ہوئی، لیکن ادھر سے افواہ پھیل گئی کہ کسی نے افواہ یہ پھیلی کہ کفار نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا رضی اللہ عنہ، کسی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، اور سفیروں کا قتل جائز نہیں تھا۔ آج بھی سفیروں جتنی مرضی دشمنی ہو، لیکن ملک کے اندر دوسرے ملک کا سفیر ہوتا ہے، احتجاج جب ہوتا ہے پھر سفیر کو دربدر کیا جاتا ہے کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لنک نہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہماری کتنی دشمنی ہے، لیکن سفیر ان کا پھر بھی پاکستان میں ہے۔ ایک سفارتی انداز ہوتا ہے، بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسٹیٹ کی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا، جب یہ افواہ پھیل گئی نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ایک مومن، ایک مسلمان کے خون کی اتنی قدر، اتنی منزلت، اتنا مقام، نبی پاک نے فرمایا ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، اب جہاد کی غرض سے نہیں آئے، ہم اپنے جو ہے وہ اوزاروں کو، اپنے اسلحے کو یہاں پر لڑائی کے لیے نہیں لے کر آئے، لیکن جب تک میں محمد اس عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لوں گا ہم واپس نہیں جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہاں پر بیعت ہوئی، نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کی، سارے کے سارے صحابہ نے بیعت کی۔ کس بات پر بیعت ہوئی؟ کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک مسلمان کے خون کی حرمت کتنی ہے اللہ کے ہاں۔ پیارے بھائیوں، ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسرے کو قتل کر دیتا ہے کوئی بندہ، جس کا جی چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے مارتا ہے، پیٹتا ہے، خون بہاتا ہے، ظلم کرتا ہے، جس کا جو بس چلتا ہے وہ کرتا ہے۔
کوئی کسی کی جگہ پر قبضہ کیے وہ بیٹھے ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، کوئی کسی مزدور کو مزدوری نہیں دے رہا، کسی بھی انداز کے اندر ظلم و زیادتی عام ہے. اور پھر برداشت کی اہمیت، برداشت ایسے ختم ہو گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو فائر مار دینا، قتل کر دینا، چھریاں چلا دینا، خون بہا دینا، اس کو تو کام ہی کوئی نہیں سمجھا جاتا. اس کو تو کام ہی کوئی نہیں سمجھا جاتا. نوجوان بڑا خون گرم ہے، لڑائیاں لیتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، جھنڈ کی صورت کے اندر، گروہوں کی صورت کے اندر جا کر جھگڑے کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر قتل و غارت بھی ہو تو کر دیتے ہیں. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کسی مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھانا. ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر خاندانوں کے خاندان ختم ہو گئے جگہوں کے اوپر. آپ اپنے ارد گرد خاندانوں، یہ دیہاتوں کے اندر کوئی سٹوریاں سن لیں، خاندانوں کے خاندان ختم ہو گئے جگہ کے اوپر، لڑائی کے اوپر، چدراہٹ کے اوپر ختم ہو گئے. مسلمان کی خون کی کوئی حرمت ہی نہیں. کوئی حسد میں قتل کر رہا ہے، کوئی لڑائی میں قتل کر رہا ہے، کوئی جھگڑے پر. میں نے ایک دن واقعہ پڑھا اخبار کے اندر، وہ انڈا لینے کے لیے آیا بچہ، وہ انڈا اس سے گر کر ٹوٹ گیا یا اس کی دکان سے کوئی نقصان ہو گیا، اس نے سر میں جو ہے وہ اتنا زور سے کوئی چیز ماری، وہ بچہ وہیں پر گر کر مر گیا. انڈا ٹوٹنے پر قتل ہو گیا. کس پر؟ مرغی کا انڈا ٹوٹنے پر قتل کر دیا. مسلمانوں، مسلمان کے حرمت کی، خون کے حرمت کتنی ہے، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے یہی بات ذکر کی. اور تمہارے خون تمہارے اوپر حرام ہے، اور کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینی، نقصان نہیں پہنچانا. خون بہانا تو دور کی بات ہے، میں نے حدیث ذکر نہیں کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اپنے اسلحے کی نوک، چھری کی نوک یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف کرے. دندناتے پھرتے ہیں، اسلحہ پاس ہے، تھوڑا سا غصہ آیا، نکالا، ڈھا ڈھا ڈھا، بندہ ختم. برداشت ہی کوئی نہیں، سارا معاملہ. اور پھر ایک قتل کی قسم قرآن نے عباد الرحمن میں کہا کہ اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ مسلمان کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا. وہ عباد الرحمن ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے. ہمارے ہاں قتل کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ہمارے ہاں مسلمان بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان دماءکم و اموالکم، تمہارے خون تمہارے اوپر حرام ہے. وہ کتنا ظالم وہ بندہ ہے جو اپنی اولاد کو ہی قتل کر رہا ہے، کتنا ظالم. تمہارے اوپر حرام ہے. اور قتل و غارت یہ فساد فی الارض ہے، یہ دہشت گردی ہے. اور دہشت گردی کو لوگ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ دنیا کے اندر جتنی دہشت گردی ہوتی ہے دیکھ لیں آپ، شام کے اندر دیکھ لیں، فلسطین کے اندر دیکھ لیں، اور پاس ہی افغانستان کے اندر دیکھ لیں. 20 سال سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کیڑے مکوڑے سمجھ کر. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، بمباری کی جا رہی ہے، مسلمان مر رہے ہیں، لیکن پھر بھی دہشت گرد مسلمان ہی ہیں. دہشت گردی، فساد فی الارض. اور پھر کچھ لوگوں نے دین اسلام کا نام لے کر لوگوں کو قتل کیا، جن کو خوارج کہا جاتا ہے. آج کے جدید دور کے اندر ان کا نام داعش ہے. یہ خوارج ہیں. خوارج کا مطلب کیا؟ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پیدا ہونے والا فرقہ. ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ثواب سمجھ کر. ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ثواب سمجھ کر. ان لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ نہروان ہوئی، انہوں نے قتل و غارت کی مسلمانوں کے ساتھ ثواب سمجھ کر. تھے مسلمان. ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. فساد فی الارض تو ان لوگوں نے کیا، فتنوں کے دروازے تو ان لوگوں نے کھول دیے. قتل و غارت کی. مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، یہ تو جائز ہی نہیں. فتنوں کا ایک باب کھل گیا، ایک دروازہ کھل گیا. مسلمان جو ہے وہ فتنوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گئے. جبکہ زمین کے اندر جو فساد ہے یہ کتنی بڑی خرابی کی وجہ آپ جانتے ہیں. اکانومی ہو، کاروبار ہو، معیشت ہو، برباد ہو جاتا ہے جس ملک کے اندر امن نہیں ہوتا.
قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب مکے میں گئے انہوں نے پہلی دعا پتہ کیا کی تھی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا یا اللہ معیشت بہتر کر دے مکے کی، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ سب سے پہلے اس مکے شہر کو امن کا گہوارہ بنا، امن ہوگا رزق بھی ملے گا، معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، ہر چیز بہتر ہو جائے گی۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ، بعد میں کہا اے اللہ پہلے اس مکہ شہر کو امن کا گہوارہ بنا، بعد میں اس کے رہنے والوں کو رزق بھی دے۔ اور آج دیکھ لیں مسلمانوں کے لیے مکے کے اندر حرم کی حدود کے اندر کانٹا توڑنا بھی جائز نہیں، مسلمان نہیں کرتے۔ مکے کی حرمت، وہاں کی حرمت، اللہ رب العالمین نے اس کو حرم والا، حرمت والا جو ہے وہ بنا دیا۔ بلکہ اسلام نے تو یہاں تک مسلمانوں کو ترغیب دی، تعلیم دی کہ بچ جاؤ، ظلم سے بچ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں۔ اور ترغیب دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد اس کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کو جنت کے فرنٹ کے اندر مکان دے گا۔ کیوں جی؟ لوکیشن ہو اچھی کسی جو ہے وہ جگہ کی، کروڑوں کی، اربوں کی، اور کارنر کی جگہ ہو، فرنٹ کی، اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے یا اندر والی جگہ کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے؟ ہاں جی، کارنر دی دکانہ شکانہ بھی کر لینا بندہ، کارنر دی جگہ ہے، فرنٹ تے نظر آتی سونی کوٹھی بنی ہوئے۔ اور ایک محل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے کناروں کے اندر رکھا ہے، جنت کے فرنٹ کے اندر رکھا ہے، جو باہر سے بھی نظر آئے گا، دور سے بھی وہ محل نظر آئے گا۔ فرمایا میں محمد اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں جو بندہ حق پر ہے، اسے پتہ ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ اس بات کی طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہے کہ اپنا بدلہ بھی لے لے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، یا وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو جو ہے وہ جنت کے فرنٹ کے اندر، کناروں کے اندر جگہ دے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی ہر جگہ پر، میں نے کسی لڑائی کے اندر، میں درمیان میں کسی نے کہا یار صلح کروا دے، میں ادھر بھی حدیث سناؤں ادھر بھی حدیث سناؤں، میں نے جب حدیث سنائی نا تو بندہ کہنے لگا ساری حدیثیں سانو ہی سنانی ہیں، میں نے یہ حدیث سنائی نا، اللہ کے نبی نے فرمایا حق پر ہیں آپ لوگ، چھوڑ دیں جھگڑا، ساری حدیثیں سانو ہی سنانی ہیں۔ یعنی کہ ہمارے ایمان کی کیفیت یہ ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سودا جو ہے وہ واردہ سودا ہے، اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں یار چھوڑ دو لڑائی، صلہ رحمی کر لو، کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں جنت کے اندر فرنٹ پر مکان دے گا۔ یہ ترغیب دی اسلام نے، اسلام نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ترغیب دی، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کہا سب سے پہلے میں اپنے قبیلے کے خون کو معاف کرتا ہوں، جو ربیعہ بن حارث کا خون ہے، سب سے پہلے نمونہ پیش کیا۔ ہوتا کیا ہے، لڑائی ہوتی ہی اس وجہ سے ہے، اور پھر کئی لوگ اوپر تیل ڈالتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسے کریں ایسے کریں، یہ فتنہ ڈالنا یہ بھی منافقوں کا کام ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ جائز نہیں ہے، جبکہ صلح کے اندر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو بول دو۔ دیکھیں شریعت نے، کیونکہ جب لڑائی ہوتی ہے، جب بندے کو غصہ آتا ہے نا، وہ غصہ اتنا کام خراب کر دیتا ہے۔ ہم نے کئی گھروں کو ایسا دیکھا ہے کہ جن بچیوں کا قصور بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن لڑائی کے اندر ان بچیوں کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ گھر برباد ہو جاتے ہیں، فتنہ پڑ گیا، فساد پڑ گیا، گھر برباد ہو گئے، بچے برباد ہو گئے، خواتین برباد ہو گئی، گھرانوں کے گھرانے برباد ہو گئے۔ کس کی وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے، عدم برداشت کی وجہ سے۔ اسی لیے کوئی بھی معاملہ ہو، ایک آخری حدیث آپ کے سامنے جو رکھتا ہوں، اس معاملے کی سنجیدگی کتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کے دربار کے اندر جو ہے وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس غریب آدمی کون ہے؟ غریب آدمی، یہ حدیث توجہ سے سنیے گا، یہ حدیث توجہ سے سنیے گا، توجہ سے، کام کی طرف میری طرف ہو، دماغ میری طرف ہو۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر آپ کے سامنے معاملات کی اہمیت دیکھیں کتنی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک عورت ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے،
سارے موٹے موٹے کام کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ معاملات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کان کھول کر سنیے کہ ہماری نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، فرضی کام بھی گئے، فرمایا لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، تکلیف دیتا ہے۔ ہم سے کتنے بندے تنگ ہیں؟ ساتھ والے ہمسائے کا اگر مکان اونچا ہے تو نیچے والا نچلے ہمسایا کبھی بھی سکون کے اندر نہیں، وہ منڈے اتنے چڑھ کے چاتیاں مارتے رہتے ہیں۔ کتنی بندہ لڑائی لے، اپنے گھر دا گند کٹ کے انہوں نے گھر کے سامنے رکھ دیں نے، اپنا گھر اونچا کر لیا، سارے گھر کا گند نیچے مکان والے گھر کے سامنے کر دیا۔ طرح طرح سے تکلیفیں دینا مسلمان کو، اللہ کے نبی نے یہ بھی برداشت نہیں کیا، اس کے اندر بھی تنبیہ کی۔ فرمایا میری امت کا مفلس غریب آدمی وہ ہے اللہ کے دربار کے اندر آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، نمازیں روزے حج زکات بڑا کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے جاؤ جنت کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ایک لائن لوگوں کی لگی ہوگی، ایک ہجوم لوگوں کا آئے گا، آ کر کوئی کہے گا من ضرب ھذا وقذف ھذا وشتم ھذا وسفک دم ھذا، کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے جو ہے وہ مارا تھا، میرے اوپر تہمت لگائی تھی، کوئی کہے گا اللہ اس نے میرا ناحق خون بہایا تھا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر لوگوں کے اندر تقسیم کریں گے، نیکیاں تقسیم کریں گے، نیکیاں یارو ہماری نمازیں روزے حج زکات ایسا نہ ہو کہ کسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے برباد ہو جائے۔ یاد رکھیے نیکی کو کرنے کے بعد نیکی کو بچانا بھی بڑا کام ہے۔ پانی کو ایسی گیلن کے اندر ایسی بوتل کے اندر مت ڈالیں جو نیچے سے جو ہے وہ سوراخ ہو، جس کے اندر ایسی تھیلی میں نیکیاں نہ ڈالیں جس کے اندر سوراخ ہو۔ یہ دیکھیں سوراخ سے نیکیاں نکلنے لگی ہیں، اب یہ نکلنے لگی ہیں۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر زیادتی کرتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر پارٹی بازی کے اندر یا کسی بھی معاملے کے اندر یاد رکھیے سب سے پہلے اسلام ہے، مسلمان کی حرمت اللہ رب العالمین کے ہاں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ مسلمان کو گالی دینا، مسلمان کو تکلیف دینا، مسلمان کو مارنا، زیادتی کرنا اور نمازیں بھی پڑھنا، ڈرنا بھی نہ، اس کام کو کام ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ڈر جائیے اس دن سے، اللہ نیکیوں کو تقسیم کریں گے، اتنی نیکیاں تقسیم ہوں گی، بندے ابھی بھی باقی ہیں جن کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہوگی۔ اللہ کیا کریں گے؟ نیکیاں خالی ہو گئی، وہ نیکیاں جو پہاڑوں جیسی تھی اللہ لوگوں کے گناہوں کو اٹھا اٹھا کر اس بندے کے پلڑے کے اندر ڈال دیں گے۔ وہ بندہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری تھا اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ اس کو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ کے اندر رکھے۔ کسی مسلمان کے ساتھ نہ حق زیادتی نہ کریں کسی بھی انداز کے اندر۔ آج میں نے آپ کے سامنے صرف ایک چیز بیان کی ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ، آپ کی تعلیمات کے اندر سب سے پہلے اس بات کو ذکر کرنے کا مقصد، اس کی اہمیت کو سمجھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے اوپر تمہارا خون حرام ہے، سب سے پہلے فرمایا۔ دوسری بات نہ حق زیادتی کرنے والی وہ ہے مال کے اندر نقصان پہنچانا، وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں کے اندر اللہ غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آیا، آپ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ حکیم امت طبیب امت تھے، آپ لوگوں کی نبض کو سمجھتے تھے، آپ صرف یہ نہیں کہ نبوت، آپ امت کے حکیم تھے، آپ سمجھتے تھے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک وقت کے اندر ایک صحابی سے کہا کہ پہلے وقت میں نماز پڑھا کر، ایک وقت کے اندر یہ بندہ آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے نصیحت، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ پھر کہنے لگا پھر کوئی نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ پھر کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ تینوں مرتبہ ایک ہی نصیحت کی۔ ہمارے ہاں جتنا بھی بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، اور بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، بلڈ پریشر کا نام بدنام کیا ہوا، بلڈ پریشر کا، کوئی غریب آدمی ہونا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہاں غریب آدمی کا، اور یہ حق بات ہے۔ اگر کوئی بندہ تگڑا سامنے کھڑا ہو نا تو بلڈ پریشر بھی کبھی ہائی نہیں ہوتا، وہ لو ہو جاتا ہے، لو، پتہ ہے نا یہاں پر جوتے پڑیں گے، وہ لو ہو جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں کہ اگر دنیا میں اس بندے نے معاف نہ کیا
معاملے کو کلیئر نہ کیا تو پھر اللہ کے ہاں اس معاملے کو کلیئر کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ وہ یارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی ہم نے؟ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ اگر میری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے نا تو آج ہی مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن میں محمد سے نہ لے۔ اللہ کی قسم ہم لوگ اتنے نہ ڈر ہو گئے، نبی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن اگر کسی نے میرے ساتھ مجھ سے کسی کو زیادتی ہو گئی ہے تو وہ بدلہ مجھ سے ابھی لے لے، جیسی کہ دیکھی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لوگ مجبور ہو کے کہتے ہیں اگے جا کے لے لاں گا، نہیں دینے کے پیسے میں اپنا بدلہ اگے لواں گا۔ جو زیادتی کر رہا ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، نا انصافی کر رہا ہے، پھر جھوٹے مقدمے، جھوٹے جو حوادات، سارا سلسلہ ہی سارا مسلمان کو تکلیف دینا بہادری سمجھی جاتی ہے کہ دیکھیے ان میں جڑا مزہ چکھا دیتا ہے، پھر اوپر سے بڑی بڑھ کے مار مار کے کہتے ہیں اور ڈر جاؤ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ نے بڑے بڑے فرعونوں کو زمین کے اندر غرق کر دیا، بڑے بڑے فرعون، نمرود جیسے لوگ، فرعون جیسے، قارون جیسے لوگ زمین کھا گئی۔ کدھر ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا زمین کے اوپر؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے ایک مرتبہ سب کو سیدھے کرتے ہوئے نا مجھے چھڑی ماری تھی، چھڑی آپ کی چھڑی مجھے لگ گئی تھی، اب دوسرے سے میں نے آپ سے بدلہ لینا، آپ نے میں آگے آ جاؤ۔ کہنے لگے جی جس وقت آپ نے چھڑی ماری تھی نا میرے جسم پر جو ہے وہ کوئی کپڑا نہیں تھا، لہذا میں بھی اسی طرح بدلہ لوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ اور آج ہم مسلمان دو نیکیاں کر کے نا آج جنت ٹکٹ مل گیا تو بس ہم نے سب کچھ کر لیا، چاہے ہم زیادتی کریں، چاہے ہم ناانصافی کریں، چاہے ہم قتل و غارت کریں، چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں، چاہے ہم حق کھا جائیں، کسی کا بھی حق کھا جائیں، کچھ بھی کرتے رہیں، لاکھوں کے لاکھ، کروڑوں روپے مالوں کے اندر گھروں کے گھر برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی صحابہ کہنے لگے وہ ہم سے بدلہ لے لے، ہم سے نہیں جی میں نے تو نبی پاک سے لینا ہے۔ وہ قریب آیا تو آ کر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ نبی پاک کا جو ہے وہ بوسہ لیا، کہا میرا تو مقصد یہ تھا۔ لیکن یہاں پر اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ امام الانبیاء نے کہا کہ جس نے بدلہ لینا مجھ سے دنیا کے اندر لے لے، کل قیامت کے دن بدلہ دینا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر کر دے، ہمارے اندر برداشت پیدا کر دے، ہمارے دلوں کے اندر برداشت پیدا کر دے، ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر دے، ہمارے غصے کے اوپر ہمارے کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔